امام احمد رضا بریلوی رحمتullah علیہ اپنے ترجمہ کنزُ الایمان میں تاہا کا ترجمہ فرماتے ہیں قرآن کے کچھ صورتوں میں آغاز میں حروف مقطعات ہیں. حروف مقطعات وہ راز کی باتیں ہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا. راسخین فی العلم اپنے علم سے اپنے دور کے مطابق اندازے سے ترجمہ کرتے ہیں. الف لام میم اس کا حقیقی معنی اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے. یاسین اس کا حقیقی معنی اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے. ایسے ہی دو لفظ ہیں تاہا. آگے کا ترجمہ ہے ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. رب نے قرآن اسی لیے نہیں اتارا کہ پیارے مصطفیٰ آپ دکھ اٹھائیں، آپ تکلیف اٹھائیں، آپ مشقت میں پڑ جائیں. رب نے قرآن اسی لیے نہیں اتارا. اس جملے سے پہلے رب نے فرمایا تا. بولے تا. تاہا دو لفظ ہیں، حقیقی معنی اللہ جانتا ہے. امام احمد رضا بریلوی رحمتullah علیہ نے جب اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ کرنا چاہا تو تاہا کا تو کوئی ترجمہ ہونا چاہیے. تو اعلیٰ حضرت علم العادات کے ماہر تھے. امام احمد رضا ریاضی کے ماہر تھے. جیسے بسم اللہ 786 بنتا ہے، اس میں محمد 92 بنتا ہے، اسی طرح اعلیٰ حضرت نے تاہا کے عدد نکالے کہ جب تاہا کا عدد نکالا تو یہ بنا 8 اور 6 14. کتنا بنا؟ 8 اور 6 14 بنا. امام احمد رضا نے جب اپنی محبتوں کا اظہار کیا تو فرمایا تاہا 14 ہے. فرمایا تاہا. رب فرما رہے اے میرے 14ویں کے چاند، اے میرے مصطفیٰ رب تجھے 14ویں کا چاند کہتا ہے. دنیا میں جب کوئی اپنی کمال محبت کا اظہار کرتا ہے تو وہ محبوب کو 14ویں کا چاند کہہ دیتا ہے. اعلیٰ حضرت نے ترجمہ فرمایا میرے 14ویں کے چاند. رب نے قرآن اسی لیے نازل نہیں کیا کہ رب کا چاند دکھ اٹھائے، رب کا محبوب تکلیف میں مبتلا ہو جائے. اعلیٰ حضرت نے اپنے اس کا ترجمہ کیا تو تاہا سے مراد 14ویں کا چاند لیا ہے. آج شاعر اس استعارے کو استعمال کرتے ہیں. آج مائیں اپنے بیٹے کو چاند کہتی ہیں، چند ٹکڑا کہتی ہیں. جب محبتوں کا اظہار کیا جاتا ہے تو محبوب کو ماہ کامل کا چاند کہا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت نے اس کی انتہا کر دی کہ اے میرے 14ویں کے چاند، اے میرے 14ویں کے چاند، اے میرے 14ویں کے چاند. حضور شیخ الاسلام نے جب اس صدی میں ترجمہ فرمانا چاہا، آپ فرماتے اعلیٰ حضرت کا عشق کمال. اعلیٰ حضرت نے درست ترجمہ کیا کہ اے میرے 14ویں کے چاند. عرفان القرآن کا جو ترجمہ ہے ہمارا اس کے بارے میں دعویٰ ہے کہ حضور شیخ الاسلام نے ایسا ترجمہ کیا جو عام قاری کو تفسیر سے بے نیاز کر دیتا ہے. فقط ترجمہ پڑھیں گے آیت کا کامل مفہوم دل میں اتر جائے گا. عام اردو پڑھنے والا بھی اس آیت کے اصل سے واقف ہو جائے گا. حضور شیخ الاسلام نے تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی کا ترجمہ فرمایا تو آپ نے فرمایا اعلیٰ حضرت کا ترجمہ درست ہے. اور اب حضور شیخ الاسلام جو ترجمہ فرماتے ہیں کہ 14ویں کا چاند 14 سے پہلے ادھورا ہوتا ہے اور 14ویں کا چاند 14 کے بعد پھر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. یعنی پہلے دن کا تھوڑا پھر زیادہ اور 14 کو جا کے وہ کامل ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ کم ہونا شروع ہوتا ہے اور مہینے کے آخری دنوں میں غائب ہو جاتا ہے. اعلیٰ حضرت نے حضور کی محبت میں 14ویں کے چاند کا استعارہ استعمال کیا وہ درست، مگر اگلے عاشق نے اس سے اگلی بات کی. حضور شیخ الاسلام نے اس سے اگلی بات کی ہے کہ میرے آقا چاند ہیں. رب نے خود سراج منیر فرمایا مگر دنیا کے چاند کو زوال آتا ہے. دنیا کا چاند پہلے کم اور ناقص ہوتا ہے پھر کامل ہوتا ہے. رب کا سراج منیر جس دن سے پیدا ہوا ہے اسی دن سے 14ویں کا ہے، اسی دن سے وہ کامل ہے. حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں اگلی نسل کے لیے اس سے کامل اس کا استعارہ کیا ہو. 14ویں کا چاند تو کم ہوگا. حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں تاہا 14 کا لفظ ہے ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. گویا رب فرما رہا ہے تاہا اے میرے 14 طبقوں کے مالک میرے مصطفیٰ، کیا رب نے قرآن اسی لیے دیا کہ آپ تکلیف میں پڑ جائیں؟ 14 طبقوں سے مراد 7 طبق زمین کے اور 7 طبق آسمان کے. کہ میرے حبیب کائنات بنائی رب نے ہے، رب نے 14 طبق بنا کے مالک آپ کو بنا دیا ہے. اے 14 طبق کے مالک، کیا رب نے قرآن اسی لیے دیا کہ آپ تکلیف میں اٹھائیں؟ یہ ترجمے سارے درست ہوتے ہیں مگر جدید ذہنوں کے تقاضے رب کسی سے پورے کرواتا ہے. جدید نوجوانوں کی ضرورت رب ہر صدی میں کسی سے پوری کرواتا ہے.